یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو جمائمہ گولڈ سمتھ کا ہسبینڈ ہے، اور گولڈ سمتھ یو کے کا سب سے امیر شخص ہے۔ جب طلاق ہوتی ہے تو بلینز آف یوروز اس ٹائم عمران خان کے حصے میں آتے ہیں، اور وہ جج کو یہ کہہ کے ٹکرا دیتا ہے کہ میں نے پیسوں کی خاطر، کیونکہ وہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کے جب سپریشن ہوتی ہے تو اس صورت میں جو ہسبینڈ وائف کا کمبائن اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں جتنی بھی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ 50% جو ہے وہ ہسبینڈ کو جاتی ہے، 50% وائف کو جاتی ہے۔ تو جج کہتا ہے کہ اپنی 50% لے لو، تو کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نے پیسوں کے لیے اپنی وائف کو طلاق نہیں دی، یہ میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جمائمہ کہتی ہے کہ اس کے ملک کے اندر حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہ میرے ساتھ باہر رہنا چاہے تو بالکل رہ سکتا ہے، ادروائز وہاں پہ میں نہیں رہ سکتا۔ ایک ایسا شخص جو اگر کرکٹ پہ بات کرتا نا، کرکٹ پہ کمنٹری کرتا یا تبصرہ کر دیتا تو ملینز آف ڈالر چھاپ سکتا تھا۔ ایک ایسا شخص جو کسی کیمبرج میں آپ کسی بھی دنیا کی بڑی یونیورسٹی میں جا کے نا آدھے گھنٹے کا لیکچر یا گھنٹے کا لیکچر دیتا نا تو ملین آف ڈالرز یہ چھاپ سکتا تھا۔ یہ شخص اپنی کتابیں پبلش کروا دیتا نا، لکھ کے خود ہی کتابیں پبلش کرواتا، یہ پاکستان کے اندر ہی کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھ لیتا، یہ اپنی کوئی اکیڈمی کھول لیتا کرکٹ کی، یہ کچھ بھی نہ کرتا، یہیں بیٹھ کے صرف کرکٹ پہ تبصرے کرتا، یہ جیو سپر پہ بیٹھ جاتا، پی ٹی وی سپورٹس پہ بیٹھ جاتا، یہ کسی بھی اے سپورٹس پہ بیٹھ جاتا، کسی چینل پہ بیٹھ کے وسیم اکرم وقار کی طرح باتیں کرتا، ملینز آف ڈالر یہ چھاپ سکتا تھا۔ اس نے ایسا نہیں کیا، ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں سنی، ٹکے ٹکے کے لوگوں سے گالیاں کھائیں، ہر جگہ پہ جا کے اس نے ضلالت کا ہار اپنے گلے میں ڈالا صرف اس لیے کہ یہ جنگ میری نہیں ہے لوگوں، پاکستانیوں 25 کروڑ آبادی، یہ میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا، مجھے نہیں چاہیے کسی بھی طرح کی شاہانہ زندگی بسر کرنے والا آدمی زندگی کی ہر آسائش دیکھ چکا ہے، اسے کیا ضرورت تھی اس طرح کی جناب مارے مارے پھرنے کی۔ یہ ایسا استبدالی نظام ہے پاکستان کے اندر کہ اس کے اندر آپ بھول جائیں یہ بات کہ مائٹ از رائٹ نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں ہے، بھول جائیں کہ یہ کرپٹ مافیا جو بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کو اوپر آنے دے گا، یا آپ کسی بھی رائٹ ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں صرف انصاف کی بات کرتا ہوں اور میں حق کی بات کرتا ہوں اور میں غربا کی بات کرتا ہوں اور آپ سروائیو کر جائیں گے۔ نو، میں پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی، اب بھی کہہ رہا ہوں، ایک ایس ایچ او سے پنگا لے لیں نا آپ، ایس ایچ او کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، 7 دن کے اندر اندر آپ کی لاش کسی چوراہے پہ پڑے ملے گی، آپ غائب ہو جائیں گے، آپ ملیں گے ہی نہیں یہاں پہ۔ یہ نظام ہے پاکستان کا۔ اس نظام کے اندر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چینج لانا ہے، میں نے تبدیلی لانی ہے، اور میں نے لوگوں کو انصاف، منی لانڈرنگ، کرپشن، 2 نمبر طرح سے پیسے بنانے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے، اور ان کے اوپر جو ایک آ کے پوری نسل در نسل یہ لوگ جو ہیں وہ خاندانی نظام ان کے اوپر رائج ہے، ان ساری چیزوں سے محرومیوں سے نکال کے لے جانا ہے، تو یہ کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے، یہ ہماری 75 سے 78 سال کی ایک تاریخ ہے جس کے اندر اوپر سے نیچے تک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی اٹھتا، عمران خان کی بات نہیں کر رہا میں، کوئی بھی اٹھتا اس کے ساتھ اس سے بھی برا ہوتا۔ اچھا، اب جو امپورٹنٹ چیز ہے which I want to discuss here وہ یہ کہ سٹینڈ کیا اگلے نے۔ ہمارے پاس نواز شریف کی بھی مثال ملتی ہے، ہاں میں نواز شریف کا کریٹک ہوں، میں اس کو کرٹیسائز کرتا ہوں، بٹ ایک چیز ہمیں ماننی چاہیے، لیڈر وہ ہے، اس کا ووٹ بینک تھا، اس نے پاکستان کے لیے کام کیے تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ہم جتنا بھی اس کے خلاف ہو جائیں۔ لیکن فرسٹ ٹائم مشرف کے ساتھ اس کی بگڑی، مشرف نے اندر ڈالا، وہاں سے اس نے ڈیل کی، باہر نکلا، جدہ سے جا کے نکلا۔ دوسری بار اس کی باجوے کے ساتھ بگڑی، باجوے نے اندر ڈالا، وہاں سے اس سے ڈیل کی، باہر نکلا اور جا کے لنڈن سے نکلا۔ زرداری کی مثال آپ لے لیں، اس کی بگڑی، اندر رہا، اس کو اندر رکھا انہوں نے، باہر نکلا، جا کے دبئی سے نکلا۔ There is not even a single politician leader in پاکستان جو اس رجیم کے سامنے، جو ہمارے اوپر ظاہر ہے عوام یا جو کرتا درتے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا۔ یہ جاتے ہیں، ڈیلیں کرتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ آپ یہ کہو جی کہ اسٹیبلشمنٹ غلط ہے، یہ وہ نہیں، سیاستدان اس قابل ہی نہیں ہے۔ سیاستدان سیدھے ہو کے ایک پیج پہ آ کے کہیں بھائی آپ کا سیاست میں کام نہیں ہے، نکلو باہر، وی ول ڈیل، وی ول تھنک اینڈ وی ول ڈیسائڈ دا فیوچر آف پاکستان اینڈ دا فیوچر آف دا نیشن آف پاکستان۔ اٹس آر ڈیوٹی بیکاز وی آر پولیٹیشینز، یو آر ناٹ، یور ڈیوٹی از اونلی سرو آن دا بارڈرز۔ اب وہاں جاؤ، جا کے کام کرو، لیکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ الیکشن آ رہیں گے، فون کر کے ان کو کہیں گے ابا جی ہم ہار رہے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، یہ اپنے بڑا ابا کو فون کریں گے اور ان سے جا کے مدد لیں گے۔ ایک بندہ اٹھا، a single person, he stands, he didn't stand for himself، اس نے اپنے لیے نہیں سٹینڈ کیا، میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے سٹینڈ کیا۔ اب تک جیل میں ہے، کتنی ڈیلز آفر ہو چکی ہیں، کتنا کچھ کہا جا چکا ہے، نہیں مان رہا، بات ہی نہیں کر رہا۔ ایک ہی بات ہے بھائی، میری جو سیٹس میں سے چھینی ہے ان کی بات کرو، میرے جو لوگ اندر ہیں پہلے ان کو باہر نکالو، میرے اوپر جو آپ نے غلط مقدمے بنائے ہوئے ان کا فیئر ٹرائل کرو، اور میری بیوی کو جو اندر رکھا ہوا ہے، میرے ساتھ جو آپ لوگوں نے زیادتی کری ہے اس کی بات کرو، اس کے بعد باہر آؤں گا۔ یہ کہا جا رہا ہے اس کو کہ باہر آؤ، آ کے بیٹھو،
نظر بند ہو جاؤ، ادھر جا کے اسلام آباد بیٹھ جاؤ، بنی گالہ بیٹھ جاؤ، زمان پارک بیٹھ جاؤ، حکومت چلنے دو، اس کے بعد تمہارے لیے ارلی الیکشن بھی کروا لیں گے. نہیں مان رہا، نہیں مان رہا. ان کو ڈیل کی سٹی بجاؤ نا، ڈیل کی سٹی بھاگتے ہوئے پہنچتے ہیں ڈیل کرنے کے لیے. پتہ ہے ہمارا بال کرپشن سے جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے. تو پتہ ہے یار میں نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا ہوا، کرپشن نہیں کی ہوئی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. آؤ جو